السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لفظ عربی کے حروف تہجی را، ز اور قا سے ہے۔ تو را ز کا کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، عطا کرنا۔ تو اس سے ایک ماضی بنے گا را د قا، اور یہ کون سا، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فعلا کے وزن کے اوپر، یعنی فا اور عین اور لام ان سب کے اوپر زبریں ہیں۔ تو رازقا کا مطلب ہے عطا، اس نے عطا کیا، اس نے عطا کیا۔ اب رازقا سے کیا بن سکتا ہے؟ رازقا سے جو مضارع بنے گا وہ بنے گا یرزقو، یرزقو، رازق سے یرزقو۔ یرزقو کا مطلب ہوگا وہ عطا کرتا ہے یا وہ عطا کرے گا۔ اب ہم رازقا سے کیا بنا سکتے ہیں؟ فعل ماضی کی گردان بنا سکتے ہیں، ماضی کی گردان۔ اس سے بہت سارے الفاظ بن جائیں گے، 14 الفاظ بن جائیں گے وہ۔ یرزقو سے ہم فعل مضارع کی گردان بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم اس سے اسم بنا سکتے ہیں۔ اسم کون سے ہوں گے؟ اس میں ہے رازقا سے جو اسم بنتا ہے وہ ہے راذقن، راذقن، راذقن۔ راذقن کا مطلب ہوگا عطا کرنے والا، عطا کرنے والا۔ اب رازقن سے کیا الفاظ بن سکتے ہیں؟ رازقن سب سے پہلے تو ہم اس کا بنا سکتے ہیں، اس کی مختلف حالتیں بنا سکتے ہیں۔ وہ کون سی ہوں گی کہ یہ نصب ہے، تو نصب سے ہم اس کا یہ ہے حالت رفع ہے، نصب رفع سے ہم نصب بنا سکتے ہیں اور جر بنا سکتے ہیں، نصب اور جر۔ اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ راذقن، اور اس کی جر جو ہوگی وہ ہوگا رازقن، راذقن۔ اسی طرح سے ہم اس کی اس کا جو واحد ہے یہ، تو اس کا ہم تثنیہ بنا سکتے ہیں۔ تو تثنیہ کیا ہوگا؟ راذقن سے بنے گا راذقانی، راذقانی، اور اس کا جو جمع بنے گا راذقون، راذقون، رزق دینے والے یا عطا کرنے والے۔ راذقانی دو عطا کرنے والے، راذقون وہ سب عطا کرنے والے۔ پھر اسی طرح سے جو راذقانی ہے اس کا راذقین، راذقین، اور راذقون سے راذقین، راذقین بن جائیں گے۔ تو یہ کچھ الفاظ ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ اس میں سے جو دیکھ لیتے ہیں کچھ بار بار ان کو، یعنی مختلف چیزیں بنا کے ان سے دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم بناتے ہیں فعل ماضی کی گردان ان سے۔ تو جو 14 ہم نے صیغے بنانے ہیں، تو راذقا، تو یہ یہاں پہ واحد، تثنیہ اور جمع۔ تثنیہ کا مطلب دو، ایک، دو، زیادہ۔ پہلے آئے گا یہاں پہ مذکر، پھر مؤنث، اور یہ سارے دونوں غائب کے صیغے ہیں، یعنی اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، اس میں ہما ہم، اور اس کے اندر ہیا ہما ہن۔ تو یہ مذکر مؤنث۔ اسی طرح سے پھر ہم اس کے بنائیں گے حاضر کے صیغے، اس میں بھی مذکر اور مؤنث ہوں گے، اور ہم اس کے اندر بنائیں گے متکلم، یعنی میں اور ہم۔ متکلم میں واحد اور جمع، یہاں جمع یہاں پہ آ جائے گا۔ تو 14 صیغے سے بنیں گے۔ دیکھ لیتے کون سے ہیں۔ رازقا، اور اگر ہم یہ سارے رازقا لکھ لیں، رازقا، رازقا،
ان کے ساتھ ہم علامت لگا کے دیکھتے ہیں. تو یہ رزقا رزقا رزقا. آپ کو پتہ ہے جب آپ نے تو اس کا مطلب ہو گیا اس ایک آدمی نے رزق دیا. اس ایک آدمی نے رزق دیا. رزقا اس ایک شخص نے رزق دیا. رزقا اس کے ساتھ جمع لگا تو رزقا ان دو لوگوں نے رزق دیا. رزقو کیونکہ یہاں پہ واو لگاتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں اس کے اوپر پیش آئے تو یہ بن جائے گا رزقو. لکھیں گے ہم ایسے اس کو رزقو ان سب نے رزق دیا. اس کے بعد رزقت جزم والا تھے آئے گا تو رزقت. رزقتا ان دو عورتوں نے رزق دیا. اور یہاں پہ ہم نون لگاتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ جزم میں چلا جاتا ہے کیونکہ ہمیں نون یہاں پہ زبر والا چاہیے تو یہ بنتا ہے رزقنا. اب اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا کیونکہ رزقنا کہیں گے تو یہ 14واں صیغہ بن جائے گا جو کہ ہے ہم نے رزق دیا. رزقنا یہ 14واں صیغہ بن جائے گا. اس کو لمبا نہیں کہتے. رزقنا بس رزقنا ان سب عورتوں نے عطا کیا. اب یہاں سے رزق مذکر حاضر مذکر کے تم نے رزق دیا. تم ایک مرد نے رزق کیا. رزقتا تو رزقتا. رزقتما رزقتما. اس کے بعد کیا آئے گا رزقتم تم سب نے رزق دیا. رزقتم اور اس عورت نے عورت نے رزق دیا. رزقتی رزقتی تو یہ تی تما اور تنہ تم سب عورتوں نے عطا کیا. رزقتنہ اور رزقتو تے پیش ہے تو اس کو یاد کر لیں جو جس کے اوپر تے کے اوپر پیش ہو فعل ماضی کے اندر اس کا مطلب ہے میں نے وہ کام کیا تو میں نے عطا کیا. یہ اس میں آ جائے گا میں کا مطلب آ جائے گا. اور نا جو ہے یہ 14واں صیغہ بن جاتا ہے. رزقنا ہم نے عطا کیا. تو رزقا رزقا رزقو رزقت رزقتا رزقنا. اور یہاں سے جزم والی چلنا شروع ہو جائے گی. کاف کے اوپر جو لام کلمہ ہے اس کے اوپر جزم چلنا شروع ہو جائے گی. تو رزقتا تما تم. رزقتا تم اور تم مرد نے رزق عطا کیا. رزقتما تم دونوں مردوں نے عطا کیا. رزقتم تم سب نے عطا کیا. رزقتی تم ایک عورت نے عطا کیا. رزقتما رزقتما تم دو عورتوں نے عطا کیا. رزقتنا تم سب عورتوں نے عطا کیا. رزقتو میں نے عطا کیا. رزقنا ہم نے عطا کیا. تو یہ رزقنا جو ہے یہ ہمارا سورہ بقرہ کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جہاں جب اس کو جوڑتے ہیں اس کے اوپر کھڑی زبر آ جاتی ہے کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے رزقنا تھا یہ نا اس کے ساتھ ہم نے ان کو دیا. اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دیا. تو اب ہم اس کو اکٹھا کرتے ہیں تو اس کے اوپر کیونکہ اس کو جڑا ہوا ہونا چاہیے تو یہ رزق نا کے اوپر کھڑی زبر اور ساتھ میں ہم آ جائے گا. رزقناہم ہم نے ان کو عطا کیا ہے. عطا کرنے کے اندر بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. اس کے اندر رزق آ سکتا ہے. اس کے اندر اولاد نعمتیں آ سکتی ہیں. زمین آ سکتی ہے. وقت آ سکتا ہے. علم جو آپ کو عطا کیا ہے. تو ان ساری چیزوں میں سے خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.